بزرگ جوان ہو گئے ہیں. ہمارے بزرگ عبد المقیم سید صاحب اس پیرانہ سالی کے باوجود، علالت کے باوجود یہاں تشریف فرما ہے. یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آتا ہے تو عاشقان کے دل کھل اٹھتے ہیں، بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں اور جوان نوجوان ہو جاتے ہیں. بس اسی پر اکتفا کرتے ہوئے، کیونکہ مختصر اظہار خیال کا حکم دیا تھا، تو بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس کی ہر ایک ادا ضیاء، اس کا پیغام روشنی، اس کی ہر ایک ادا ضیاء، اس کا پیغام روشنی، اس کے سجود روشنی، اس کا قیام روشنی، اس پہ ثبات نثار، اس پہ نثار بصارت، اس کی کتاب روشنی، اس کا نام روشنی. میں بلا تاخیر اپنے ایوان سے ملتمس ہوں جناب حاجی عبد المقیم سہل صاحب سے کہ وہ اپنے پیغام سے ہم سب خدا اہل سنت کو آباد رکھے، حضور کا میلاد ہوتا رہے. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو حضور اکرم سرور کائنات فخر موجودات کے جشن کے سلسلے میں پورا سال انتظار کرتے ہیں. میں اللہ رب العزت کے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ ہم اس کے پیارے نبی کی ولادت کے سال کو اپنی دامن میں سمیٹ سکیں. عزیزان گرامی، یہ اجتماعیت اہل سنت کے لیے بہت اچھا موقع ہے. ہم اپنے ایک پرچم تلے اپنی اجتماعیت کو ظاہر کر کے اپنی قوت کو منوانے کے لیے مجتمع ہوں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے ایام کو پوری جوش طریقے سے منائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جرأت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم حضور کے میلاد کو زیادہ سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میں تمام حضرات کو، بچوں کو، بڑوں کو، ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کا دن جو ہے یہ ہماری خوشیوں سے جتنی عیدیں ہیں، سب سے جو بڑی عید، سب سے جو بڑا دن ہے وہ آج کا ہی دن ہے. کیونکہ اسی دن کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، جو کچھ ملا. ہم پاؤں سے لے کر سر تک دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں، جو کچھ دیکھ لیں، یہ جو کچھ ملا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ یہ جو دن ہیں، ان دنوں کے اندر ابھی جب یہاں موجود ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ محبت میں کھڑے تو ہیں لیکن آپ کے لب جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں. لب خاموش نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہم جب بھی اس پورے رمضان، اس پورے ربیع الاول شریف کے اندر ہم کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور باوضو رہنے کے ساتھ ساتھ ہم ہر لمحہ، ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھتے رہیں، تاکہ ہر لمحہ ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرتے رہیں. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے موتا اور میرے محبوب کی پوری امت کی. اور بالخصوص میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت و تعالی جل شانہ اسلام کی سر بلندی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں بلا تاخیر اپنے ایوان سے چیئرمین مجلس درس پاکستان جامعہ سلیم اور مدرسہ انفیہ رضویہ کے بانی و سرپرست اعلیٰ جناب محترم الحاج سعید خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمائیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہر چیز خوشی منا رہی تھی. ہر گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو رہا تھا، کوئی
وہ دن ایسا تھا جس دن کسی کے گھر میں بیٹا پیدا نہ ہوا، ہر گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا. اور اس کے علاوہ آپ نے جو میلاد کی واقعات سنے ہیں وہ سب کچھ سنے ہیں، لیکن میں اس موقع پر اتنی طویل بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے دل شاد ہے، ہمارے چہروں پہ رونق ہے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن منایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ دن ہمیشہ منایا جاتا رہے گا اور لوگوں کے چہروں کے اوپر ہوائیاں آتی رہیں گی، ہمارے دل شاد ہوتے رہیں گے. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا دن جو ہے اور جو یہ دن آ رہا ہے 7 ستمبر کا دن ہمارے لیے بہت ہی 7 ستمبر کا جو دن آ رہا ہے ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کا دن ہے. آپ کو پتہ ہے اس 7 ستمبر کے دن پہ کیا ہوا تھا؟ اس 7 ستمبر کے دن کے اوپر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا. اور یہ اعزاز جو حاصل ہے ہمارے علماء کرام کو حاصل ہے، جنہوں نے یہ 30 اپریل کو 1974 کو یہ قرارداد پیش کی تھی قومی اسمبلی کے اندر. وہ کون سی ذات تھی؟ وہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی. ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی نے اس کی توثیق نہیں کی تھی، توثیق کرنے والوں نے توثیق کی تھی. اور اس اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے 4 آدمیوں کے علاوہ تمام اسمبلی کے اندر موجود علماء کرام جو کسی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، کسی سے بھی ان کا وابستگی تھی، وہ کہنا یہ چاہیے کمیونسٹ بھی تھے، انہوں نے بھی اس پہ دستخط کیا. میں اس اسمبلی کے تمام اراکین کو جنہوں نے اس پر دستخط کیے تھے اور سب کو خوش آمدید، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم تھا، اگر اس کے کھاتے میں کچھ نہیں ہے تو اس نے جو دستخط اس کی منظوری کے دیے تھے اس کی نجات کا یہی ذریعہ ہو سکتا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ میرے بھائی، ہم عوام اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت احترام رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے علماء اہل سنت مشائخ الزام نے یہ پاکستان کی تعمیر بھی پاکستان کو بنایا بھی تھا اور اس کی تعمیر میں حصہ بھی لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان قائم اور دائم رہنے کے لیے بنا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں بنا. اور جو لوگ اس کو چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان کے اوپر کو ایسی چیزیں مسلط کر دی جائیں، ایسی چیزوں کو مسلط کر دیا جائے جیسے کہ آج کل کچھ دنوں کے اندر ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ العزیز وہ کام نہیں ہو سکے. اور قادیانی کسی دور کے اندر، کسی وقت کے اندر پاکستان کے اندر غیر مسلم ہی رہیں گے، مسلم نہیں بن سکتے. اور آپ نے دیکھا یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے پوری دنیا کے اندر کہ کسی اسلامی ممالک کے اندر یہ بات نہیں کی گئی کہ قادیانی غیر مسلم ہے. پاکستان کی واحد قومی اسمبلی تھی جس نے یہ کہا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہے. اور یہ بات سارے دنیا کو پتہ چلا. اس کے بعد یہ بات تمام دنیا کے اندر پھیل گئی کہ پاکستانی عوام جو ہے پاکستان کی قومی اسمبلی صرف دل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ 15 جگہ ابھی پرچم کشائی کے لیے جانا ہے. جب 15 جگہ پرچم کشائی کے لیے جانا ہے تو وہاں بھی بولنا ہے. اور ہونا یہ ہے کہ تقریباً 12-1 بج جائے گا وہاں. تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. واجب الاحترام اور مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی باکمال، ہر رسول بے مثال، ہر پیغمبر لاجواب، لیکن جو نبیوں کے نبی ہیں، جو رسولوں کے رسول ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جن کی شان سب سے جدا ہے، جن کا مقام سب سے بلند ہے، شاعر نے کیا خوب کہا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید العالمین، میں تمام جانوں کا سردار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کہیں عطاؤں کی بارش کی تو فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آپ کے ذکر کو بلند کیا تو فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور ایمان والے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی شان معظمت بہت بلند ہے، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، آخر میں اتنا ہی کہوں گا۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنا رسول اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا من سب نبیا فقت اللہ، فرمایا قیامت تک کے جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دیجیے، میرا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان۔ ستمگار ادھر آ، انہیں آزمائے، بہت ہی آزمائے، ہم بھی گھر آزمائے، ہم مر جائیں گے، ظالم کی ہدایت نہ کریں گے، احرار کا بھی کر کے ہدایت نہ کریں گے، نہ ملا نہ سائل نہ لیڈر خود نہیں کرتے، ہم ہدایت نہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے بچوں کے جذبے آپ نے دیکھ لیے الحمدللہ۔ یہ ہم نے صرف یہ دکھانا ہے اور سب کے لیے سبق ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو اس طرح تیار کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم چلے جائیں گے تو سرکار کا میلاد ختم ہو جائے گا، سرکار کا ذکر ختم ہو جائے گا، سرکار کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے ختم ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کو اس طرح تیار کریں گے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں، انشاءاللہ ہماری آنے والے نسلیں بھی سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے، انشاءاللہ سرکار کی ناموس کا دفاع کرتے رہیں گے، انشاءاللہ مسلک کے حق اہل سنہ و جماعت کے انشاءاللہ مجاہد بن کے رہیں گے، انشاءاللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، اور جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور خوشی کیوں نہ منائیں کہ کشتی نوح کو بھی موجے طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ اللہ نے ایسے آقا عطا فرمائے ہیں جو نہ صرف اس دنیا میں ہمارے ہادی و رہنما ہیں، جو نہ صرف یہاں پر ہمیں خدا کی بندگی سکھانے کے لیے آئے
बल्कि हमारी अंधेरी कब्रों में अगर उजाला होगा तो रुख मुस्तफा की रोशनी से होगा। जब सब छोड़कर चले जाएंगे वहां भी तसल्ली देने वाला अगर कोई है तो मोहम्मद मुस्तफा है। और जब कयामत का मैदान होगा, जब हशर का मैदान सजाया जाएगा, जब कहीं साया ना होगा, अपने लिवाए हमद के साए में जगह देने वाला अगर कोई है तो मोहम्मद मुस्तफा है। जब खुदा का गजब अपने उरूज पर होगा और सब इज़हबू इला गैरी कह रहे होंगे, उस वक्त अपने दामन शफाअत में छुपाने वाला अगर कोई है तो मोहम्मद मुस्तफा है। उस वक्त जब ज़बानें प्यास से बाहर आ रही होंगी और कहीं पीने का पानी दस्तयाब ना हो, उस वक्त अपने दस्ते रहमत से हम गुलामों को कौसर का जाम पिलाने वाला अगर कोई है तो मोहम्मद मुस्तफा है। जब नेकियां एक एक नेकी के लिए तरस रहे होंगे और हमारे सगे हमारे काम नहीं आ रहे होंगे, उस वक्त अल्लाह के गजब से बचाने के लिए हमारी नेकी का पलड़ा भारी करने वाला अगर कोई है तो मोहम्मद मुस्तफा है। जब पुलिस सिरात पर टांगे कब कपा रही होंगी और लोग कट कट कर नीचे जहन्नुम में गिर रहे होंगे, उस वक्त हमारी ढारस बजाने वाला अगर कोई है और रब्बे सल्लम की सदा लगाने वाला अगर कोई है तो मोहम्मद मुस्तफा है। अलगर्ज खुदा के गजब से बचाकर अपने दामने रहमत में छुपाकर जन्नत में ले जाने वाला अगर कोई है तो मोहम्मद मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर ऐसे नबी से वफादारी ना करें तो और किससे वफादारी करें, जो दोनों जहां में हमारा आसरा है, जो दोनों जहां में हमारा हादी और रहनुमा है। इसीलिए हम पर ये लाजिम है कि जितना अपनी जान से प्यार करते उससे कहीं ज्यादा अपने आका मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत करनी है। अपनी इज्जत से ज्यादा रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस की हिफाजत करनी है। अपने मनसब और ओहदे से ज्यादा रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के ओहदे का दिफा करना है, मनसब का दिफा करना है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत का तकाजा यह है कि सरकार की निस्बत जिसको मिली है, सरकार से मोहब्बत की वजह से हर निस्बत वाले से भी मोहब्बत करनी है। सरकार के अज़वाज से मोहब्बत करनी है, सरकार के असहाब से मोहब्बत करनी है, सरकार के अहले बैत से मोहब्बत करनी है, सरकार की उम्मत के उलमा से मोहब्बत करनी है, सरकार की उम्मत के औलिया से मोहब्बत करनी है, बल्कि हर नबी के उम्मती से मोहब्बत करनी है। ऐसा इमाम, ऐसा इमाम जिसने अपनी पूरी जिंदगी नामूस मुस्तफा के तहफ्फुज़ के लिए फना कर दी है। और अल्लाह ने वादा फरमाया अपने हबीब से, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। और जो इस बुलंद वाला जिक्र के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जात को फना करे, अल्लाह उसके जिक्र को भी बुलंद करता चला जाता है। तो इसलिए इस वक्त इस पुरफितन दौर में हमारी जिम्मेदारी ये है कि सरकार से मोहब्बत के साथ साथ सरकार की निस्बत रखने वाली हर शख्सियत से मोहब्बत करनी है, अदब करना है, एहतराम करना है, ताज़ीम करनी है। और वो नबी जिन्हें अल्लाह ने मबऊस होने से पहले ही आखिरी नबी बना दिया था, उनके मनसबे खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह इसी पैगाम के साथ हम सब परचम कुशाई की सआदत हासिल करेंगे। सलातो सलाम की सदाओं के अंदर तमाम साथी इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ सलातो सलाम में शामिल हो और आपकी नियाबत करते हुए आपके उलमा और आपके बुजुर्ग कायदीन यहाँ पर जो है वो परचम कुशाई की सआदत हासिल करेंगे। हो मुबारक अहले ईमान, हो गई सुबह बहारा, हो गया हर सू चरागा, सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जी नाज़रीन, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है मरकज़ अहले सुन्नत हनफी आलमगीर जामा मस्जिद लांडी से। और यहाँ पे इस मरकज़ के रूह रवा जनाब अलहाज सईद साबरी साहब
हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह आज जो है यहाँ पे परचम कुशाई के बाद जो है आज जश्न ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से अलहाज सईद साबरी क्या पैगाम दे रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज सुपर न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज की तकरीब परचम कुशाई की कवरेज के सिलसिले में यह तशरीफ़ लाए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मनाया जाता है और हमेशा से मनाया जा रहा है और हमेशा मनाया जाता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी हर घर के अंदर मनाई जाती है, हर मुल्क में मनाई जाती है और हम भी मना रहे हैं और हमारे सारे दोस्त अहबाब सब लोग मना रहे हैं। मेरा कहना इस वक्त ये है कि आज जो रबीउल अव्वल शरीफ आया है इसके अंदर 7 सितंबर भी आया है और ये 7 सितंबर हमारे लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आया है कि 7 सितंबर के दिन के ऊपर जो है 7 सितंबर 1974 को कादियानियों के ख़िलाफ़ जो है एक पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक तहरीक पेश की, करारदाद मंजूर की थी जिसमें उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था। और उस तहरीक के अंदर कायदे मिल्लत इस्लामिया ने 30 अप्रैल 1974 को ये करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश की, जिसके ऊपर तमाम लोगों ने जो इस कौमी असम्बली से वाबस्ता थे, जो इसके मेंबर थे, सब ने उसकी तौसीक़ की, उसकी तस्दीक़ की। और आपने देखा कि वो 7 सितंबर का दिन भी आया कि जब 7 सितंबर को तमाम मामलात से गुज़रने के बाद पूरी कौमी असम्बली ने इस करारदाद को मंजूर कर लिया और 7 सितंबर को कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। वो अहमदी हों, लाहौरी हों, कोई से भी कादियानी हो, उन सब को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। मैं आज इस मौके पर यह आपसे कहना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके अंदर कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है और इसकी खुशी जो है तमाम दुनिया के मुसलमानों ने मनाई थी और आज भी इसकी खुशी तमाम दुनिया मना रही है और हम भी मना रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के तमाम लोग मना रहे हैं। और आज मैं आलम इस्लाम के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के दिन की। आज यौम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और आइन पाकिस्तान के अंदर जिस तरीक़े से हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का, और ज़ात गिरामी के कहना चाहिए कि उनकी ख़त्म नबूवत पर मोहर सब्त कर दी है कि इसके बाद कोई नबी नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका दिन हम मनाते रहेंगे। ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, कादियानियत मुर्दाबाद। अच्छा ये बताइएगा सईद साबरी साहब कि जो मरकज़ अहले सुन्नत के तहत आपके यहाँ मज़ीद क्या प्रोग्रामात तरतीब दिए हैं, ज़रा कुछ वो बताइएगा। मेरे भाई, हमने यहाँ पर 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक जो है सीरत ख़ातमुन नबिय्यीन के ऊपर के उन्वान से प्रोग्रामात करेंगे और यहाँ से हुज़ूर नबी की करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का तशहीर करेंगे और उनके हवाले से, उनकी सीरत के हवाले से कि उनके कहना ये चाहिए कि माह साल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। और यहाँ पर हमने आज इस 12 रोज़ा प्रोग्राम के सिलसिले में मुफ्ती खुर्रम इक़बाल रहमानी साहब को मद्दू किया है, वो इंशाअल्लाह इस पर ख़िताब करेंगे और ये मेरी सदारत में ये जलसे मुनक़्क़िद होंगे। इसके अलावा मज़ीद क्या प्रोग्रामात हैं ख़वातीन के हवाले से भी जो आपका शोबा है? इसके आपको बताना ये चाहता हूँ कि हनफिया आलमगीर जामे मस्जिद ट्रस्ट जो है कि अहले सुन्नत का मरकज़ है और इस मरकज़ से 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस से सुबह बहरा निकाला जाएगा, जिसकी क़यादत उलमा अहले सुन्नत, मशाइख़ उज़्ज़ाम और मसाजिद कमेटियों के अहदेदारान करेंगे। और इस मौके पर यह भी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अरसे दराज से ख़वातीन के लिए मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाती है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 28 सितंबर को
یہ پروگرام منعقد ہوگا جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں خواتین اس پروگرام میں شریک ہوتی ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس سال بھی اس میں شریک ہوں گی. اور اس موقع کے اوپر ہمارے جامعہ سلیم اور مدرسہ حنفیہ رضویہ سے جو حفاظ نکلتی ہیں اور یہاں سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کر کے فارغ التحصیل ہوتی ہیں، ان کو بھی اسناد دی جاتی ہیں، ان کو بھی عبایہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کو بھی ردائیں پیش کی جاتی ہیں. اور یہ پروگرام ہمارا اختتامی پروگرام ہوتا ہے ربیع الاول شریف کے سلسلے میں. بہت شکریہ آپ کا. کیمرہ مین محسن المصطفیٰ کے ساتھ وسیم خان، سپر نیوز پاکستان.